سب سے بڑا سانحہ جو ہوا ہے وہ بلوچستان کا ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 120 کوئی کہہ رہے 180 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ہاسٹیج ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے. دیکھیے ہمیں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں حقیقتوں کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا پروجیکٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے بڑے طویل عرصے سے, اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بلوچستان سیاسی قوتوں کو واپس کرے. کیونکہ دیکھیں نا, مختلف جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ مختلف طریقے آزماتی ہیں, مختلف آپشنز دیتی ہیں مسائل حل کرنے کی. تو ایک وقت سے ایک طویل عرصے سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ بلوچستان کا پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے حل ہوگا, لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اب ہمیں یہ کنکلوڈ کر لینا چاہیے کہ بلوچستان کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ حل نہیں کر سکے گی, اور لہٰذا اس کو واپس سیاسی قوتوں کو دینا ہوگا. تو پہلی شرط تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاستدانوں کی طرف سے کل میں ایک بڑے نون لیگ کے لوگوں کو جس طریقے سے کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کو نشانہ بنائیں, پی ٹی آئی والے نون لیگ کو بنا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو بنا رہے ہیں, کوئی سیاستدانوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ویسے ہی ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے پھریں. سب سے پہلے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ واپس سیاستدانوں کے پاس یہ معاملہ جو ہے وہ آئے. اس کے بعد صدر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کنوین کریں پریزیڈنٹ ہاؤس میں. ایک تو بلوچستان میں ظاہر ہے جو بھی چھوٹی موٹی ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, زرداری صاحب صدر ہیں, اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے. دیکھیں عمران خان اس وقت پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی اگر کوئی امنگوں کے ترجمان ہے, کوئی جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے اوپر کسی کی اگر حکومت ہے وہ عمران خان ہے. کسی کو اچھا لگے برا لگے, عمران خان کی شرکت کے بغیر کوئی آل پارٹیز کانفرنس کی جو کامیابی ہے وہ ناممکن ہے. آصف زرداری آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, عمران خان کو اس میں خصوصی شرکت جو ہے اس کو یقینی بنائیں, اور الٹیمیٹلی عمران خان, آصف زرداری, نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلوچستان کی جو قیادت ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور اس مسئلے کے سیاسی حل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. جہاں پر ایک طرف کوئرزیو میئر جو ہوتے ہیں ٹیررزم کے خلاف وہ لینے ضروری ہیں, اور وہ ظاہر ہے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دلیری سے لڑ رہی ہیں, ہمارے سپاہیوں کی جو جرت اور شجاعت ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے اپنے سپاہیوں کے پیچھے, اپنے افسروں کے پیچھے جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ دیں, اور اس کے لیے ہمیں سیاسی ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کو 24 گھنٹے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالیاں بھی نکال رہے ہوں اور ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں کہ پولیٹیکل ٹمپریچر بھی نیچے آ جائے گا اور اس کے بعد ساری سپورٹ بھی ہو جائے گی. اس وقت سب سے اہم سیاسی حمایت ہے بلوچستان میں ہمارے, اور جو لوگ بھی ہمارے سپاہی جس طریقے سے وہاں پہ لڑ رہے ہیں, اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے پیچھے ایک متفق قوم کی سپورٹ ہونا ضروری ہے. تو میری نظر میں آل پارٹیز کانفرنس صدر ہاؤس میں ہونی چاہیے اور عمران خان کی شمولیت ہونی چاہیے, اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور عمران خان مل کے اپنی ایک لائے عمل تیار کریں بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے, اور اس کو آگے بڑھایا جائے. ادروائز تو معاملات آپ کے سامنے ہیں, چاہے وہ پختونخوا میں قوم پرست ہوں, بلوچستان میں جو ہے وہ علیحدگی پسند ہوں, ٹیررسٹ ہیں. ٹیررزم اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے ویپن, اور یہ ضروری ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہو. جیسے اے پی ایس کے سانحے کے بعد پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی تو ہم مقابلہ کر پائے تھے, اس سے پہلے ہمارے ہاں ڈویژن تھی, لیکن اے پی ایس کا سانحے کے بعد پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. اس وقت بھی اسی طرح کے ایک مقابلے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں الٹیمیٹلی پاکستان کو قومی حکومت کی طرف جانا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی قوم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. اس وقت پاکستان میں یہ جو متحارب فریقین ہیں ان کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں ایک کی چونچ گم ہو جائے گی, ایک کی دم گم ہو جائے گی, اور پاکستان سب سے بڑا سفر پاکستان کر رہا ہے. لہذا بڑا اہم ہے کہ ہم مل کر ایک قومی حکومت کی طرف بڑھیں. اگلے جتنے بھی مدت کے لیے جو ہے وہ ایک چیز طے ہوتی ہے. عمران خان کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو بات کرنی پڑے گی, ان سے بات کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے.
ان سے بات کر کے ملک کو ایک قومی حکومت کی طرف لے جایا جائے اور پھر الیکشن ریفارمز کے بعد ملک میں ایک صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ فی الحال جو حکومت ہے ظاہر ہے کہ اس کی لیجٹیمیسی سوال، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ایک حکومت کو ماڈرن دنیا میں رکھتی ہیں، ایک آپ کی پاپولیرٹی ہے اور ایک لیجٹیمیسی ہے، یہ دونوں ہی اس حکومت کے پاس اور اس نظام کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ملک نئے انتخابات کی طرف بڑھے اور اس سے پہلے ایک قومی حکومت کی طرف بڑھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان سے ایک ہی بات چیت ہوگی نا، اور وہ بات چیت ہے کہ آپ نے الیکشن کب کرانے ہیں۔ عمران خان کہیں گے فوری الیکشن کرائیں، حکومت کہے گی نہیں کچھ وقت کے بعد کرائیں، تو درمیان میں ایک مدت سیٹ ہو جائے گی۔ الٹیمیٹلی تو الیکشن ہی ہو رہے ہیں نا، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ملک میں سیٹلمنٹ کیسے ہوگی؟ اس لیے ظاہر ہے کہ اس پہ یہ بات بھی ہو۔ ایک بات واضح کر دیں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات ہے، یہ آپ نے خان صاحب کی بات کو آگے بڑھایا ہے یا ان کو باہر نکالنے کے لیے آپ نے ایک مطالبہ کرنا ہے؟ دیکھیں خان صاحب سے تو ظاہر ہے، آپ یہ آج بھی کیس تھا ہمارا جو کینسل ہو گیا، یہ جس طریقے سے کیسز آپ کے سامنے ہیں چلائے جا رہے ہیں، خان صاحب سے تو رابطہ نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس سے کوئی عقل کی بات کی توقع کرنا 3 4 5 لوگ جو ہیں ظاہر ہے کوئی ایسی آپ ان سے توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بات کر سکیں گے یا کوئی تجویز دے سکیں گے، لہٰذا میرا یہ ہے ماننا ہے کہ ہم عمران خان کے سامنے یہ بات رکھیں گے، وہ لازماً اس کو مانیں گے، اور عمران خان کو آپ شامل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے بڑھیں گے؟ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔